أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. طلاقوں کا مسئلہ چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق، تمام مفسرین اکرام رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک تمام مفسرین اکرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ طلاق رجعی مرتانی، 2 دفعہ ہے. اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو صریح الفاظ میں کہا کہ میں نے تجھے طلاق دے دی، تو یہ ایک طلاق ہو گئی. اس کے بعد وہ رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح کے. عدت کے اندر میاں بیوی آپس میں مل جائیں تو اس طلاق کا اثر زائل ہو جاتا ہے. یا 2 مرتبہ اس نے کہا کہ میں نے تجھے طلاق دے دی، تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ اگر عدت کے اندر میاں بیوی آپس میں مل گئے تو ان 2 طلاقوں کا اثر بھی زائل ہو جائے گا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آئندہ ان طلاقوں کی گنتی پوری ہوگی. مثال بطور اگر اس نے 1 طلاق دے کر عدت میں رجوع کر لیا تو اب اس کو 2 طلاقوں کا حق باقی رہ جائے گا. اور اگر 2 طلاقیں دے کر صراحتاً 2 طلاقیں دے کر عدت کے اندر رجوع کر لیا تو اب اس کو صرف 1 طلاق کا حق باقی رہ جائے گا. اور اگر عدت ختم ہو گئی تو خود بخود ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی، علیحدگی ہو جائے گی. اب اگر یہ دوبارہ آپس میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. نکاح کرنے کی اجازت ہے. اور اگر وہ عورت کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو اس کی بھی اس کو اجازت ہے، وہ آزاد ہے، کر سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، رجعی طلاقیں 2 ہیں. ان 2 کے بعد حق ہے فإمساک بمعروف، پس روکنا ہے عمدگی کے ساتھ. یعنی تم عورت کو روکو، یعنی اپنے نکاح میں رکھو تو عمدگی کے ساتھ یہ معاملہ کرو. او تسریح بإحسان، یا چھوڑ دو، الگ کر دو عمدگی کے ساتھ. یعنی اگر تم نہیں رکھنا چاہتے تو پھر اس کو عمدگی کے ساتھ اپنے آپ سے الگ کر دو. اب یہاں سے آگے درمیان میں خلا کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے. یہ جو خلا کا مسئلہ ہے اس کو میں بعد میں بیان کروں گا.
پہلے اس کے بعد والی آیت کو سمجھ لیتے ہیں، چونکہ وہ اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ طلاق کے متعلق ہے، تو یہ خلا کا مسئلہ میں آخر میں بیان کروں گا۔ تو فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر اس نے طلاق دے دی اس عورت کو، یعنی تیسری طلاق دے دی، اگر خاوند نے 2 طلاقوں کے بعد ایک تیسری طلاق بھی عورت کو دے دی تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اس یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے، مِن بَعْدُ، ان 3 طلاقوں کے بعد، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ عورت اس مرد کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح کرے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ 1 طلاق کے بعد اور 2 طلاقوں کے بعد اگر عدت کے اندر رجوع کرے تو اس کا اس کو اختیار حاصل ہے، اور اگر عدت گزر جائے اس کے بعد دوبارہ سے وہ رہنا چاہتے ہیں تو صرف نکاح کرنے سے یہ دونوں میاں بیوی بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس نے تیسری طلاق بھی دے دی تو تیسری طلاق دینے کے بعد اب سارے حق ختم ہو گئے، تو اس کو نہ رجوع کرنے کا حق ہے اور نہ اس کو نکاح کرنے کا حق ہے، نہ اس سے نکاح کر سکتا ہے اور نہ رجوع کر سکتا ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرآن کریم بھی یہی حکم دیتا ہے اور احادیث بھی کثرت کے ساتھ یہی حکم دیتی ہیں۔ چاروں ائمہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب بھی اسی بات پر متفق ہیں، اور 100% محدثین بھی اسی بات پر متفق ہیں، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تک، یہ سارے حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہیں۔ اور جو وہ حضرات جو تقلید کے قائل نہیں ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یا کہلواتے ہیں، ان میں بھی 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ حافظ ابن حزم ظاہری اور روپڑی والوں کا ہے، روپڑی پارٹی ہے، یہ بھی 3 کو 3 ہی کہتے ہیں، اور دوسرا گروہ سنائی پارٹی ہے جن کا ان علاقوں میں اثر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 جو ہے وہ 1 طلاق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر ایک باب قائم فرمایا ہے، باب من اجاز الطلاق الثلاثہ۔ اس باب کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں اکٹھی بھی ہو جاتی ہیں، پھر آگے احادیث پیش کی ہیں، تو یہ ضد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حرام اور حلال کا مسئلہ ہے۔ تو اس واسطے اس کو اچھی طرح سمجھ لو، وہ لوگ جو 3 کو 1 شمار کرتے ہیں وہ در حقیقت ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ ہاں اگر وہ ضد اور تعصب کو چھوڑ دیں تو بات کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ مثلا ایک حدیث آتی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس شخص نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس حدیث کا مصداق کون ہے، کس کے بارے میں یہ حدیث ارشاد فرمائی گئی ہے، کس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث لمن یصلی واحدۃ، لمن یصلی وحدہ، کہ یہ اس شخص کے لیے جو اکیلا نماز پڑھتا ہے، مقتدی اس کا مصداق نہیں ہے، یعنی یہ حکم مقتدی کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کہ صحابی رسول ہیں، کہ یہ روایت اس کے لیے ہے جو اکیلا نماز پڑھتا ہے۔ اور یہ روایت ترمذی شریف میں، اور اس روایت کے متعلق امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، مگر مصداق اس کا وہ شخص ہے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور محدثین کے استاد حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس شخص کے لیے جو اکیلا نماز پڑھتا ہے۔ اور یہ بات ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے۔ مقتدی کا کیا فریضہ ہے؟ چلو یہ تو ہے اکیلا نماز پڑھنے والے کے لیے، تو مقتدی جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اس کا کیا فریضہ ہے؟ اس کے بارے میں مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قرأ فانصتوا، کہ امام جب قرات شروع کرے تو تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم خاموش رہو، قرات تمہیں سنائی دے یا نہ دے لیکن تم نے خاموش رہنا ہے۔ لیکن ضدی جو ہیں وہ نہیں مانتے۔ اسی طرح طلاق کے بارے میں بھی ایک روایت مسلم شریف میں ہے، اور وہ روایت صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی عہد میں 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی تھیں، لیکن اس حدیث کا مصداق کون ہے؟ چنانچہ امام نسائی نے نسائی شریف میں باب قائم کیا ہے
طلاق السلاسل متفرقتی قبل الدخول بالزوجتی، 3 طلاقیں علیحدہ علیحدہ غیر مدخولہ بہا کے لیے، یعنی ایسی عورت جس کے ساتھ نکاح ہوا لیکن اس کی رخصتی نہیں ہوئی، میاں بیوی نے ہم بستری نہیں کی اور خاوند نے اسے طلاق دے دی اور کہا کہ انت طالق انت طالق انت طالق، 3 طلاقیں دے دی، تو پہلی طلاق دینے سے ہی اس کو طلاق واقع ہو گئی، باقی جو تو 2 طلاقیں اس نے دی ہیں وہ اس کا محل ہی نہیں تھا، وہ طلاقیں اس پہ پڑی ہی نہیں، بس پہلی طلاق سے ہی اس کو طلاق ہو گئی۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ یہ حدیث غیر مدخولہ بہا کے لیے ہے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف میں یہ روایت ہے کہ 3 طلاقیں ایک اس عورت کے بارے میں ہیں کہ جس عورت کا نکاح ہوا ہو اور وہ غیر مدخولہ بہا ہو، یعنی ہم بستری سے پہلے اس کو طلاق ہو گئی ہو، یعنی 3 طلاقیں اگر کسی نے دی ایسی عورت کو تو پہلی طلاق سے طلاق ہو گئی اور باقی 2 طلاقوں کا وہ محل ہی نہیں ہے۔ تو اس روایت کو تمام مطلقات پر فٹ کرنا، تمام مطلقات پر، چاہے وہ مدخولہ بہا ہوں یا غیر مدخولہ بہا ہوں، سب پر فٹ کرنا یہ انصاف کے خلاف ہے۔ تو دین کے سلسلے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس مسئلے پر ایک مستقل رسالہ ہے جس کا نام ہے عمدۃ الاساتی فی حکم طلاق الثلاث۔ اس میں قرآن پاک اور احادیث اکرام اور فقہاء اکرام کے بڑے بڑے دلائل پیش کیے گئے ہیں اور بڑی بحث کر کے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ تو یہ حدیث تو صحیح ہے مگر اس کا مصداق وہ نہیں ہے جو آج کل بیان کیا جاتا ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں مومنوں کو خطاب ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے مومنوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم تو ایسا لگتا ہے کہ تمام مومنوں کو ہے، لیکن تمام مومن تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بلکہ زکوٰۃ وہ ادا کرتا ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ لے اور ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دے کہ جی نہیں زکوٰۃ تو ہر مومن نے دینی ہے، جس طرح نماز ہر مومن نے پڑھنی ہے زکوٰۃ بھی ہر مومن نے دینی ہے، تو اس کو یہی کہا جائے گا کہ تم اس آیت کو سمجھے نہیں ہو۔ تو بات یہ ہے کہ اگر مسئلے کو سمجھنا ہو تو کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اگر ضد اور عناد ہو تو ضد اور عناد اور تعصب کا علاج دنیا میں کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر اس نے طلاق دے دی اس عورت کو تیسری بھی۔ اب یہ تیسری طلاق کا ذکر ہے، اس سے پہلے 2 طلاقوں کا ذکر تھا الطلاق مرتان میں، اب یہ تیسری طلاق کا ذکر ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر اس نے طلاق دے دی اس عورت کو تیسری بھی، فلا تحل له، بس وہ عورت اب اس کے لیے حلال نہیں ہے، من بعد، تیسری طلاق کے بعد۔ سنت اور مستحب طریقہ تو یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو اگر طلاق دینا چاہتا ہے تو طہر میں طلاق دے، یعنی پہلے ایک طہر میں پہلی طلاق دے، دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے اور تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے۔ لیکن اگر طہر میں وہ طلاق نہیں دیتا ہے اور حیض کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے یا ایک کلمے سے 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو اس صورت میں بھی تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اور ایک کلمے کا مطلب یہ بھی ہے کہ کہے تجھے 3 طلاقیں، اس طرح بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو دونوں صورتوں میں 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرے۔ فإن طلقها، بس اگر اس دوسرے خاوند نے بھی طلاق دے دی، فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، یعنی اس عورت کا جو پہلا خاوند تھا وہ اس پر اور اس عورت پر کوئی گناہ نہیں ہے، کس بات کا؟ کہ یہ تراجع، یہ دونوں اب آپس میں رجوع کر لیں، یعنی دوسرے خاوند سے طلاق ہو جانے کے بعد اب یہ عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد اب یہ اپنے پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے ان ظن ان یقیم حدود اللہ، اگر وہ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ یعنی پہلے بھی اختلاف ہوا تھا آپس میں اور ایسا سخت اختلاف ہوا تھا کہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی تھی، تو ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس چیز کا خیال کریں۔ اب اگر وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ بات وہاں تک نہ پہنچے کہ جیسے پہلے ایک بات تک جیسے پہلے نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی تو اب دوبارہ نوبت یہاں تک نہ پہنچے۔ تو اگر وہ اس حد کو قائم رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نکاح کر لیں۔ اچھا، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ درمیان میں خلا کا مسئلہ بیان ہوا ہے تو اس کو وہ بیان کر دیتا ہوں، اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا
ولا یحل لکم، اے مردو تمہارے واسطے حلال نہیں ہے، ان تأخذوا، یہ کہ لو تم، مما اس چیز سے، آتیتموہن جو تم نے ان عورتوں کو دیا ہے، شیئن کچھ بھی، یعنی مہر دیا ہے یا ہدیے کے طور پر کوئی چیز دی ہے، تو طلاق کے بعد تم ان سے کچھ نہیں لے سکتے، الا ان یخافا، مگر یہ کہ میاں بیوی خوف کرے، اللہ یقیما حدود اللہ، وہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی آپس میں ان کا مزاج نہیں ملتا یا کسی وجہ سے آپس میں ان کا نباہ نہیں ہو سکتا، تو فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر دونوں کے وارثوں یعنی دونوں کے وارثوں یعنی ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ تمہیں خوف ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، اللہ یقیما حدود اللہ، یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما، بس ان دونوں پر گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بھی، اس چیز میں کہ عورت نے فدیہ یعنی رقم دے کر، عورت جو ہے وہ رقم دے کر یعنی فدیہ دے کر طلاق لے لے۔ اب مسئلہ سمجھنا، اگر بیوی اور خاوند میں نباہ نہیں ہو سکتا، مثلا دونوں کا مزاج آپس میں نہیں ملتا، کیونکہ مزاج کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، اسی واسطے شریعت نے کفر کے اندر نکاح کرنے کو ترجیح دی ہے۔ کفر کا معنی یہ ہے کہ برادری میں، اور برادری میں مزاج اور ذہن جو ہے وہ ملتے جلتے ہوں گے تو گڑبڑ نہیں ہوگی، اور غیر کفو میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مزاج نہیں ملتا، تو مزاج نہ ملنے کی وجہ سے بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ باقی نکاح جو ہے وہ غیر کفو میں بھی جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ تو اگر میاں بیوی کا مزاج نہیں ملتا یا کوئی ایسی وجہ ہے جس سے نباہ نہیں ہو سکتا، تو شریعت نے عورت کو خلع کی اجازت دی ہے۔ البتہ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر خرابی وہ بیوی کی طرف سے ہے کہ وہ رہنا نہیں چاہتی اور خاوند رکھنا چاہتا ہے، تو ایسے موقع پر خاوند عورت سے کہہ دے کہ تو مجھے پیسے دے دے، میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں، کیونکہ میرا شادی پر خرچہ ہوا ہے۔ اور اگر بیوی رہنا چاہتی ہے اور شرارت خاوند کی طرف سے ہو، تو ایسی صورت میں خلا کا مال تو جو ہے وہ حرام تو نہیں ہے، لیکن مکروہ ضرور ہے، کیونکہ مکروہ اس لیے ہے کہ شرارت بھی اسی کی ہے اور رقم بھی وہی لے رہا ہے، یہ تو غلط بات ہے۔ تو پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ مرد نے جتنا مہر دیا ہے اتنے پر ہی خلا ہوگا یا حق مہر سے زیادہ رقم مرد لے سکتا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنا مہر دیا تھا اس سے زیادہ پر بھی خلا ہو سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنا مہر دیا تھا اس سے زیادہ رقم نہیں لے سکتا، کیونکہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی ہیں، یہ بڑے ذہین اور مقرر تھے، قد چھوٹا تھا، رنگ سیاہ تھا، ان کی بیوی بڑی خوبصورت تھی۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میرا خاوند ویسے تو بڑا اچھا ہے، اب مجھے خرچہ بھی دیتا ہے، میرا خیال بھی رکھتا ہے، اس کا اخلاق بھی اچھا ہے، مگر جب میں اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے کراہت آتی ہے، جس سے میرے ایمان پر اثر پڑے گا۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عرض کی کہ رسول اللہ مجھے آپ طلاق دلوا دیں ان سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ باغ جو تجھے اس نے حق مہر میں دیا تھا وہ تو اس کو واپس کر دے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ثابت کی بیوی نے کہا کہ حضرت میں تو اس کو وہ باغ بھی دے دوں گی، اور اگر کچھ اور آپ کہیں گے تو میں وہ بھی دے دوں گی ان کو۔ تو مسند احمد کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما الزیادۃ فلا، بہرحال زیادہ دینا درست نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے پیش نظر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ جو مہر اس مرد نے دیا تھا بس اس مہر کے بقدر وہ رقم لے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، بس تم ان سے آگے نہ بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی حدوں سے تجاوز کیا، فاولئک هم الظالمون، بس وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہیں۔ یہ میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ 2 کے بعد اگر اس نے تیسری طلاق دے دی تو یہ بیوی اس خاوند کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ کسی اور مرد سے نکاح کرے، اور نکاح کے بعد ہم بستری بھی شرط ہے۔ اگر صرف نکاح کر کے بغیر ہم بستری کے طلاق دے دی تو پہلے خاوند کے لیے وہ حلال نہ ہوگی، تو اس پر بخاری اور مسلم کی روایتیں شاہد ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر دوسرے خاوند نے طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا،
بس کوئی حرج نہیں ہے ان پہلوں پر ان یتراجع، یہ کہ نکاح کے لیے آپس میں رجوع کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان ظن ان یقیم حدود اللہ، اگر ان کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کریں گے، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، ان کو بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس قریب پہنچیں وہ اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس تم ان کو روکو، یعنی عدت ابھی ختم نہیں ہوئی تو دوران عدت اگر تم انہیں روکنا چاہو تو روک بھی سکتے ہو، بمعروف، عمدہ بمعروف، وہ اپنی عدت کو پہنچے، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پس تم ان کو روکو، بمعروف عمدہ طریقے سے، او سرحوہن، یا چھوڑ دو ان کو، بمعروف عمدہ طریقے سے، ولا تمسکوہن، اور نہ روکو تم ان کو، ضرارن، تکلیف دینے کے لیے، یعنی اس واسطے اس کو نہ روکو کہ میں اس کو ماروں گا، پیٹوں گا، میں اس سے اپنا بدلہ لوں گا، اس وجہ سے روکنا ٹھیک نہیں ہے۔ لتعتدوا، تاکہ تم تجاوز کرو، اس واسطے نہ روکو۔ ومن یفعل ذلک، اور جس نے یہ کاروائی کی، فقد ظلم نفسہ، پس تحقیق اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کی آیات کو ہنسی اور کھیل، یعنی جو حکم رب تعالیٰ نے دیا ہے وہ اٹل ہے۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو اس نے تم پر کی ہیں، ظاہری نعمتیں بھی، باطنی نعمتیں بھی، روحانی نعمتیں بھی، اور جسمانی نعمتیں بھی، ان کو یاد کرو، یعنی ان کا شکر ادا کرو۔ اور یہ نعمت بھی ہے، وہ اگلی نعمت کیا ہے؟ وما انزل علیکم من الکتاب، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تم پر کتاب، یعنی قرآن کریم۔ قرآن کریم کی قدر بھی کرو، قرآن کریم کی قدر وہی کرے گا جو اس کو سمجھے گا، اور جس نے صرف قسم اٹھانے کے لیے قرآن کریم رکھا ہوا ہے وہ سمجھے گا کیا؟ یاد رکھو قرآن پاک بہت بڑی دولت ہے۔ والحکمہ، اور حکمت نازل فرمائی، تو حکمت سے مراد سنت اور حدیث ہے۔ قرآن پاک کی تشریح حدیث پاک ہے، اور حدیث کے بغیر تشریح کرنے پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو، قرآن کریم پڑھو، حدیث شریف پڑھو، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واعلموا، اور تم جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے، یعنی تمہارا ظاہر بھی جانتا ہے، تمہارا باطن بھی جانتا ہے، اور تمہارے ارادے بھی جانتا ہے، تمہارے ارادے بھی سب اس کے علم میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔